جتنے بے ایمان ہیں دو زخم میں ڈالے جائیں گے۔ توبہ کیا نمازی تو کیا مال لوٹانا نہیں پڑے گا؟ مال لوٹانا پڑے گا۔ آپ توبہ جو اس سے مال چھینے ہیں، اس سے جو اس کو تکلیف پہنچی تھی وہ گناہ معاف ہوگا۔ مال سرے سے مال معاف نہیں ہوگا، مال آپ کو حق والے تک لوٹانا ہوگا، تب توبہ آپ کا مکمل ہوگا۔ اب یہ تو ساری زندگی انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں، فضیل بن ایاز، لیکن توبہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھی، ان کی توبہ توبہ نصوحہ تھی، توبۃ نصوحہ۔ اللہ فرمانا ہے ایمان والو توبہ کرو، پکی سچی توبہ۔ کیسی توبہ کرو؟ پکی سچی توبہ۔ اب یہ کیا کرنا شروع کیے؟ ہر ایک کے مال کو لوٹا رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں۔ جس کا مال لوٹے تھے سب کا مال کیا کر رہے ہیں؟ لوٹا رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ مال اکٹھا کر رکھتے تھے؟ موج مستی میں مال ضائع ہوتے تھے نا۔ اب جتنی جائیداد ان کے پاس تھی ساری جائیداد ختم ہو گئی مال لوٹانے میں۔ اب ایک یہودی کے پاس اس کا مال لوٹانے کے لیے گئے، وہ یہودی کہا کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اب کیا کریں؟ ہاں ایک شرط پہ معاف کر سکتا ہوں، یہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو تم کو میں معاف کروں گا۔ ممکن ہے پہاڑ کا ہلانا؟ تو ایسی شرط لگائی کہ نہ وہ شرط پوری ہو نہ میں اسے معاف کروں۔ اب کتنی تکلیف ان کو پہنچی ہوگی اس بنا پر انہوں نے یہ جملہ کہا۔ ہوتے ہیں بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی، بعضوں سے بعض لوگوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن معاف آپ کو کرانی پڑے گی یہی دنیا میں، چاہے پیر میں قدم میں گریے، چاہے جو بھی ہو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں اپنی نیکی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کی نیکی ان کو مل جائے گی، آپ خالی ہاتھ ہو جائیں گے اور ان کی برائیاں آپ کے سر پر لا دی جائے گی اور آپ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ کیا کہے کہ یہ سامنے سے جو پہاڑ اپنی جگہ سے اگر ہٹ گیا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ معارف القرآن میں ایک اور آگے جملہ بڑھا ہوا، ابن ماجہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، سیاہ ستہ میں ان کا نام آتا ہے، ابن ماجہ کے حوالے سے ایک جملہ اور بڑھا ہوا ہے، والتائبون حبیب اللہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والتائبون حبیب اللہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنے والا، اللہ کے حکم کو ٹھکرانے سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، پکی سچی توبہ۔ اور آگے کیا فرمانا ہے اللہ؟ والتائبون حبیب اللہ، اور توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب یہ رات بھر عبادت میں لگ گئے، مصلی پر سوار ہو گئے، کون؟ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ مصلی میں سوار ہوئے، اب اللہ سے گریہ وزاری میں لگ گئے، اے اللہ ہمارے لیے یقیناً یہ کام مشکل ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ کوئی بھی کام، کوئی کام۔ اللہ نے تو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دیا، بغیر ماں باپ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو اللہ کن فیکون کے مالک ہیں، صرف کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ اس جو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس جملے کے بھی محتاج نہیں ہے، کن فیکون کے بھی اللہ محتاج نہیں ہے، ایسی اللہ کی ذات ہے، وراء الورا اللہ کی ذات۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ رات بھر عبادت میں لگ گئے، مصلی پر سوار ہیں، آنکھ میں آنسو جاری ہے، تو اللہ کو منا رہے ہیں کہ اے اللہ یہ یہودی مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا ہے جب تک کہ یہ سامنے سے پہاڑ ہٹ نہ جائے، اور آپ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب رات بھر اللہ کے سامنے گریہ وزاری ہوئی اور اللہ کو منایا گیا
جب صبح دیکھا گیا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ اب کیا کرے؟ وہ یہودی تو اسی لیے کہا تھا کہ نہ پہاڑ ہٹے نہ میں اسے معاف کروں۔ اب یہودی کہہ رہا ہے کہ اچھا وہ تھیلی جو وہاں رکھی ہے وہ تھیلی لا کر کے ہمیں دے دیجیے، میں تجھے معاف کروں۔ وہ تھیلی مٹی وٹی ڈال رکھے تھے، وہ تھیلی لا کر کے اس کو دیے۔ پکڑے کون؟ فضیل بن عیاض۔ ہاتھ کس کا لگا اس میں؟ فضیل بن عیاض۔ اس تھیلی پر ہاتھ لگا فضیل بن عیاض کا۔ وہ تھیلی لا کر کے اس کو پکڑائے، جو ہی اس کے ہاتھ میں وہ تھیلیا یہودی کے ہاتھ میں، فوراً بول پڑے، کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، کلمہ شہادت پڑھ لی، مسلمان ہو گئے، مومن بن گئے۔ کیا بات ہو گئی؟ کیوں مومن بنے؟ کہنے لگے کہ دیکھو اس تھیلی میں، وہ جب تھیلی کھولی گئی تو اس میں سونا تھا۔ کیا تھا؟ سونا۔ اور اس میں رکھا گیا تھا کیا؟ مٹی۔ چونکہ یہ توریت کے عالم تھے، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کے یہ عالم بھی تھے۔ کہنے لگے میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو جب وہ مٹی پر ہاتھ رکھتا ہے تو مٹی سونا بن جاتا ہے۔ ابھی یہ تھیلی آپ جو لا کر کے دیے ہیں اس میں مٹی رکھا تھا، دیکھیے یہ سونا بن گیا۔ آپ سچے مومن ہیں اور آپ نے صدق دل سے توبہ کی ہے، یہ مٹی سونا بن گیا، اس لیے میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ دوستو بزرگوں، کہاں چلی گئی وہ ہماری ایمانی غیرت، ایمانی حمیت؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دوستو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، سے روزے سے ہو، چلے سے ہو، 4 مہینے سے ہو، یا زندگی وقف کرنے سے ہو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور ہم نے اللہ کو نہیں منایا اور یہی پرانی روش اور پرانی چال ہماری باقی رہی تو یہی چیز ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ کہاں لے جائے گی؟ جہنم کی طرف۔ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور دین یہ محنت، یہ بدلنے والی محنت ہے۔ یہ کون سی محنت ہے؟ بدلنے والی محنت۔ کیسے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، بزرگان دین کن کن حالتوں میں اللہ کو راضی رکھیں، اور ذرا سا حال آتا ہے ہم اللہ سے کٹ جاتے ہیں۔ حال تو انسان کی ترقی کے لیے دی جاتی ہے۔ گھر میں بھوکمری ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، تو کیا اللہ ہی سے دور ہونے کے لیے، اللہ سے کٹنے کے لیے، یا اللہ سے اور جڑنے کے لیے؟ ایک بزرگ اور واقعہ سنا دیں آپ کو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت، یہ اس کا بھی تعلق توبہ سے ہے۔ دیکھیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج ہماری زندگی بدل نہیں رہی ہے۔ مقصود ہے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھالنا، یہ مقصود ہے کہ ہماری زندگی اور نقل و حرکت سے غیروں کو ہدایت ملے، ہمارے چلنے سے دوسرے کو ہدایت ملے کہ یہ مسلمان، ہمارے چہرے سے اسلام جھلکنے لگے، ہمارے لباس سے اسلام ٹپکنے لگے، کہ اسلام کتابوں میں نہیں، اسلام مسلمانوں کی زندگی میں چھپی ہوئی ہو۔ کہ جب اسلام کا تعارف ہو تو یہ کہا جائے کہ اسلام آپ کو سیکھنا ہے، اسلام جاننا ہے، یہ عبد الرحمن سے مل لو، یہ عبد الخالق سے مل لو، یہ اسلام بتائیں کیا ہے۔ تو ہماری چال ڈھال اور ہمارے اخلاق یہ اسلام کا تعارف کرائے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی حضور کے مہمان ہوئے، کیا کیا انہوں نے، کیا حرکت کی؟ آپ کے بسترے کو گندا کیا، صبح بھاگا، اپنی تلوار بھول گیا تھا، وہ آیا تلوار لینے کے لیے، آپ بنفس نفیس اپنی دست مبارک سے ان کی گندگی کو دھو رہے۔ یہ اخلاق، نہ ان پر خفا ہوئے، نہ ناراض ہوئے تم نے ایسی حرکت کی۔ کیوں؟ کہ مہمان، یہ مہمان ہے ہمارا۔ مہمان کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ہے، ایک غیر مسلم بھی ہے پھر بھی اکرام واجب ہے، ایمان سے خالی ہے پھر بھی اکرام واجب۔ اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے ان کے گندا کیے ہوئے بسترے کو دھو رہے ہیں۔ کیا گھر میں آپ کے کوئی اور نہیں تھے؟ یہ کام بلال سے بھی تو کرا سکتے تھے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی کرا سکتے تھے، نہیں، مہمان اللہ کے نبی کے تھے۔ کیا اثر پڑا اس کا، اس عمدہ اخلاق کا کیا اثر پڑا؟ وہ یہودی اسلام لانے پر مجبور ہوا، مسلمان اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوا۔ دوستو، ہمارے اخلاق سے اسلام پھیلے گا، ہمارے اخلاق سے بے نمازی نماز سے جڑیں گے، بد اخلاقی سے نہیں، بد زبانی سے نہیں، ہمارے عمدہ اخلاق سے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے سود خور تھے، سود خوری ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ توبہ، جب اللہ کسی بندے کو چنتے ہیں تو اللہ اس کے راستے بھی کھولتے ہیں، ہدایت کے راستے بھی کھول دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، یہ راستے سے گزر رہے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے جا رہے ہیں، ان سے توبہ، یہ بڑے پائے کے تابعی، اپنے وقت کے مشہور محدث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب راستے میں بچے کھیل کود رہے ہیں، یہ بچے بھی تو مشہور تھے، بدنام زمانہ تھے سود خوری میں۔ کون؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ بچے کہنا رہے تھے بھاگو بھاگو، یہ حبیب جس کا سایہ بھی اگر ہمارے پر پڑ گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ بچوں کے اوپر اللہ نے منکشف کر دیا ان کی گناہ کو۔ اب یہ توبہ کرنے جا رہے ہیں، توبہ کر کے جو ہی اسی راستے سے گزرنے لگے تو اب وہی بچے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کا سایہ بھی اگر پڑ گیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اب وہی بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ان سے دعا کرا لو، یہ ہماری تو قسمت چمکا دے گا۔ لمحے بھر میں کیا سے کیا ہو گیا کہ یہ سچی توبہ نے ان کے اثرات کو بچوں کے قلب پر ڈال دیا۔ اب توبہ کر لیے سود خوری سے، تو جو اب مال لوگوں کا جو خون چوسے تھے تو مال تو لوٹانی پڑے گی نا۔ یہ سود کھائے جو، تو کیا کیا ہم نے؟ لوگوں کا خون چوسا۔ اب یہ سچی توبہ کی، توبہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اس عظیم گناہ سے۔ یہ بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی سود خوری سے باز نہ آئے تو وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سے جنگ کروائیں گے تو ہم توبہ کریں۔ اب یہ توبہ کر لی، اب سب کا مال واپس کر رہے ہیں، جن کا مال ناحق جو وصول کیے تھے اب سب کا مال واپس۔ تو گھر میں تو بھوکمری آ گئی، فاقہ آ گیا، تنگدستی آ گئی، لیکن ہٹے نہیں، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ جب بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے حال پر صبر کرتا ہے، جم جاتا ہے، استقامت سے کام لیتا ہے، تو اب اللہ کا غیبی نظام شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو رب مان لیے تو اب کیا کرنا ہے؟ اس پر جم جانا ہے، ڈر جانا ہے۔ اب ہوا یہ کہ گھر میں فاقہ آ گیا، تنگدستی آ گئی۔ کیسا فاقہ آیا؟ ایسا فاقہ آیا کہ بیوی بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ بڑا آدمی تو بھوک کو برداشت کر لیتا ہے، بچوں کی بھوک ماں باپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کی تنگی، اور سب کے کپڑے، سب کے بدن میں تو نئے نئے کپڑے ہیں عید میں، اور ہمارے بچے کے بدن میں کپڑے نہ ہو، نئے کپڑے، تو کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم کو گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ انسان ہی تو ہے، دل کیا گوشت ہی کا بنا ہوا تو دل ہے، پتھر تو نہیں ہے نا۔ ہمارا دل پاش پاش ہو جائے گا کہ سب کے بچوں کے، سب کے بدن میں نئے کپڑے اور ہمارے بچے میں اس کے کپڑے ہی نہیں، ہے ہی نہیں گھر میں کچھ۔ اب ایسا آیا کہ گھر میں تنگی، بیوی کہہ رہی کہ اچھا کچھ ایسا کیجیے نا، کچھ مزدوری وغیرہ کر کے لائیے۔ اب یہ مزدوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے تو کہاں جاتے ہیں؟ بازار نہیں جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں جنگل، تو وہاں عبادت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو منانے میں لگ جاتے ہیں، دن بھر نماز پڑھتے ہیں، ذکر تسبیح تلاوت کرتے ہیں۔ اب شام کا وقت آنے کا ہے گھر، تو سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ گھر میں کیا جواب دیں گے، بیوی تو مزدوری مانگے گی، بچے بھی ہیں، جواب سمجھ میں نہیں آتا۔ گھر پہنچے شام میں تو بیوی پوچھ رہی کہ لائے کچھ؟
تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بات ایسی ہے کہ جو مالک ہے وہ بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، وہ کل لے لیں گے ان سے مزدوری۔ کب لیں گے مزدوری؟ کل لے لیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، بیوی سمجھ گئی، سمجھدار تھی۔ اب دوسرا دن ہوا، پھر گئے تو پھر وہی عبادت، وہی تسبیح تلاوت، وہی ذکر و اذکار، وہی معمولات کو ادا کرنا۔ عالم سے معمولات چھوٹ جاتے ہیں، یہ 3 تسبیح پورا نہیں ہوتی ہے۔ جو 3 تسبیح بتائی جاتی ہے صبح شام کی، یہ ہم سے پورا نہیں ہوتی ہے، تو کیسے ہماری باتوں میں تاثیر ہوگی؟